علیکم ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے الیکشن جو ہیں وہ جاری ہیں اس وقت، اور مقبوضہ کشمیر کے ان الیکشنز کو کشمیریوں نے کر دیا ہے مسترد۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن سیل کے میڈیا انچارج نجیب صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نجیب صاحب، یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور سیکنڈ فیز جو ہے اس کا شروع ہو چکا ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشنز ہیں وہاں رہنے والے کشمیری اور آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری کیا لگتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری رائے جاننے کے لیے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہندوستان کی طرف سے فراڈ الیکشنز ہو رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا۔ بنیادی طور پر جو آج جموں کشمیر کے عوام ہیں وہ اپنے پیدائشی اور بنیادی حق خود ارادیت کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور وہ حق خود ارادیت جو ان کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے، جس کا وعدہ اقوام متحدہ سمیت جو جتنے عالمی فورمز ہیں ان پر ان سے کیا گیا تھا۔ اور یہ وہ بات ہے جب ہندوستان خود کشمیر کا مسئلہ لے کر یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا، اور وہاں پہ یہ عزم دہرایا گیا تھا کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ رائے شماری سے کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں رائے شماری تو دور کی بات ہے، وہاں پر ہندوستانی جو قابض فورسز ہیں وہ ظلم اور جبر کر رہی ہیں۔ وہاں ایک علاقے کے اندر اس کی 1 ملین سے زائد فورسز ہیں جو انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ وہاں پر جو ان کی فورسز ہیں وہ کوئی بھی ایسی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے جس کے وہ وہاں پہ مرتکب نہیں ہو رہے ہیں اور کشمیریوں کے اوپر نہیں کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت جو کشمیریوں کی نمائندہ تنظیم ہے اور نمائندہ لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ مختلف جو ہے جیلوں کے اندر قید ہیں۔ وہاں پہ جو ایکسپریشن، جو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ اور کوئی بھی جو بنیادی آزادی ہے جو ایک انسان کا حق ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں عالمی برادری سے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ الیکشنز کا نہیں تھا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ خود ارادیت کا، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں اور کشمیری عوام کو ان کا پیدائشی حق دلائیں۔ تو پھر نجیب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ الیکشنز تو ہوتے رہے، پہلے بھی ہوتے رہے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو کشمیری مسلمان لیڈرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس سے کیا امپیکٹ جاتا ہے؟ الیکشنز جو ہندوستانی فورسز کی زیر نگرانی میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ تو الیکشن نہیں ہے، وہ سلیکشن ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی مرضی کے وہاں پہ لوگ نامینیٹ کر کے یا ان کو سلیکٹ کر کے وہ اپنی مرضی کے فیصلہ جات کریں۔ ابھی بھی جو اس کی یہ کوشش ہے کہ اس نے جو 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے وہاں پہ جو آرٹیکل 335A تھا اس کو اس نے ختم کیا، اور اس کو ختم کرنے کے بعد ایک ڈسپیوٹڈ ایریے کے اندر جو اقوام متحدہ میں زیر کار ہے اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی اس قسم کی ترمیم نہیں کی جا سکتی، وہاں پر اس نے 4.3 ملین جو غیر کشمیری تھے ان کو وہاں پر آباد کر دیا، اور ان کو جابز میں، ان کو ووٹر لسٹ میں، اور ان کو لینڈ جو الاٹ کر کے اس نے وہاں پر جو اس کی حیثیت تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ آج جو ووٹر لسٹوں میں لوگ ہیں وہ غیر کشمیری بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو بھارت کے پلانٹڈ لوگ ہیں، اور اس کی مرضی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے جو غیر قانونی فیصلہ جات کو جو قانونی حیثیت دے اور اپنی مرضی کا وہاں پہ چیف منسٹر نامینیٹ کرے، وہاں پہ سلیکٹ کر کے بٹھا دے۔ تو بنیادی طور پر اس کا یہ جو مقصد ہے جس کو کشمیری عوام ریجیکٹ کرتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے اس کے الیکشن کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جب مقبوضہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے جس کا یہ ذکر آپ کر بھی رہے سارا، تو آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پر اس کے رد عمل کے طور پر لوگوں کی رائے عامہ کیا ہے؟ بالکل، جو آزاد جموں کشمیر ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے یہ اس ریاست جموں کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت اور اس کے عوام بالکل بیس کیمپ کا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو ہمارے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر ہیں چودھری انوار الحق صاحب، وہ ہر فورمز پر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ بالکل عالمی برادری کو بھی للکار کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس کو پورا کیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا جو سیکنڈ فیز ہے الیکشن کا اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا۔ جموں کشمیر لبریشن سیل جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا بیسک جو آبجیکٹیوز بھی یہی ہے کہ
کشمیر کاز کی پروجیکشن کرنا اور جو بھارت ہے اس کو انٹرنیشنلی ایکسپوز کرنا، اس کا جو ڈرٹی فیس ہے جس پہ ماسک پہن کے وہ دنیا کو یہ بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جموں کشمیر لبریشن سیل جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہا ہے، آزاد کشمیر میں اویئرنیس کیمپینز چل رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہم مختلف پروگرامات کے ذریعے ہمارا جو سوشل میڈیا ہے جموں کشمیر لبریشن سیل کا وہ جو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور وہ نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کر رہا ہے بلکہ دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ بھی لڑ رہا ہے، اور کشمیر کا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ اس کی بھی بڑی وضاحت کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ کشمیر اور پاکستان ایک ہیں، اور کشمیر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پورا آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہ بنے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی یہی قربانی دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ آج بھی پاکستان کے پرچم میں دفن ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنی والیانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، نہ کہ ان کے نام نہاد اور فراڈ الیکشن کے لیے۔ کشمیریوں کی یہ تیسری نسل ہے جو اس وقت تک اس جدوجہد میں شامل ہو چکی ہے، اور جب سے ابھی تک UN کی قرارداد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد UN کی جو قراردادیں ہیں وہ کسی کروٹ یہ اور صورتحال بہتری کی طرف جائیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں آزادی کی تحریکیں، وہ ان کی اسٹرگل کوئی اتنی شارٹ نہیں ہوتی، لمبی تحریکیں ہوتی ہیں، اس میں 1 نسل 2 نسل نہیں 10 نسل بھی اگر ان کی بھی سیکریفائس اور ان کی بھی قربانیاں شامل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کر جائے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ اب عالمی برادری کو پتہ چل چکا ہے کہ کشمیری کس پرپز کے لیے، کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور عالمی برادری کو بھی اور زور سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آزادی کی تحریک ضرور